محمد صلوات جیسے نذیر بھائی نے فرمایا بڑی قدیمی اور بڑی مقبول فرش عذاب، آج یہ فرش عذاب بچھائی اس کا آغاز تو یہاں ہمارے چچا ششگر نے کیا، مگر کس کے لیے بچھائی؟ یہ بچھائی ہے خود پانی عزا کے لیے، حضرت امام سجاد علیہ السلام کی۔ ہم پانی نہیں ہیں، ہمیں تو وہ مولا اگر چن لے اور توفیق دے دے تو یہ وہ فرش عزا ہے جو ہمیں اعزاز ہے کہ اس فرش عزا پہ کئی ذاکرین نے، چچا ششگر نے اس کا آغاز کیا اور کئی ذاکرین نے، ہمارے والد صاحب بشمول ہمارے تایا جان، بہت ذاکرین ہیں، اس کا نام لیا، اور کچھ تو ہم نے بڑا ریسنٹلی کھوئے ہیں، اپنے مرتضیٰ شاہ صاحب کو، ہمارے اصغر شاہ صاحب کو جو اس مجلس کی رونق تھے۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے بچے ہیں، مگر ہم نے نہ کشمیری زبان کو سیکھنے میں وہ شوق پیدا ہوا، نہ ہم اس طرف راغب ہو سکے، نہ ہم یہ عزاداری کا جو یہ رنگ ہے اس کو ہم اپنا سکیں۔ اب جب یہ انمول خزانے ہم میں نہیں رہے، آج ہمیں یاد آتے ہیں۔ اللہ کرے اگر کوئی ہمت کرتا ہے، کوئی ٹوٹا پھوٹا پڑتا ہے، تو میری سب سے گزارش ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ کا شکر ہے پھر بھی آج ہمیں باغ سے تشریف لائے ہیں، شاہ صاحب ہمارے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے موجود ہیں، ناصر ڈار صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ یہ ذکر چلتا رہے گا، اور یہ صرف اس میں ہمت، حوصلہ افزائی اور آپ کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا ٹکڑا پڑھنے کی کوشش کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ تو اگر میں تاریخ دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں صرف سبق سنانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، پڑھنے پہ تو اذان دینے پہ تو حضرت بلال پہ بھی لوگوں نے بات کی تھی کہ ان کی لغت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک، مگر وہ مقبول مؤذن ہے، مؤذن رسول ہوئے، تو ایسی کوئی بات، یہ مولا کا ذکر ہے، اگر وہاں سے قبولیت مل جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہم سے جو کوئی ٹوٹا پھوٹا اس میں کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے ان بزرگوں کی عزاداری کی اس رنگ کو، اس ثقافت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس خانوادے کو اس کے لیے عظیم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر نذیر صاحب، ان کے بھائیوں اور پورے گھر پہ، اور خاص کر میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے فاتحہ پڑھا، میں دوبارہ سے کہوں گا، جن جن ذاکرین نے، بس خانوں نے یہاں پہ ذکر کی نوکری کی ہے، ڈیوٹی دی ہے، میرے والد صاحب نے آخری وقت تک یہاں پہ جب تک وہ حیات رہے یہاں پہ ڈیوٹی دی، ان کے لیے جو ہم میں نہیں رہے، بالخصوص حال ہی میں ہم نے اصغر شاہ صاحب کو کھویا ہے، ہم نے مرتضیٰ شاہ صاحب کو کھویا ہے، یہیں پہ ہمارے شجاع بھائی بھی تھے، اور بہت سے نام، اور جتنے حاضرین ہیں، ان کے جتنے مرحومین ہیں، سب کے لیے آپ سب سے گزارش ہے، وما درود، آپ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ ہم تمہارا ذکر نہیں کریں گے، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ میں شیعہ قرآن سے ترجمہ لے کے آپ کے سامنے پیش کروں، ہم تمہیں یاد کریں گے اور ہمارا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کی بڑی فضائل، بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے
کہ اللہ کا ذکر تو شیطان نے بھی، ابلیس نے بھی بہت کیا. کیا اللہ کا ذکر اکیلا کافی ہے ایمان کے لیے؟ تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ نہیں، خدا کا ذکر اکیلا کافی نہیں ہے جب تک آپ اللہ کے ساتھ اس کے نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں. تو کیا اگر آپ نے لا الہ کیا، اللہ کا ذکر کیا اور پھر رسول کا ذکر کیا، تو کیا یہ 2 ذکر کافی ہے؟ اس کے لیے ہم سب سنتے چلے آئے ہیں، لکھا ہے، علماء نے کہا ہے، ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ اصحاب حاضر ہوئے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا اور ان سے عرض کی کہ مولا ہمیں فرمائیے کہ بہت سے لوگ اسلام لا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، تو ہم کیسے جانیں کہ یہ ایمان کی منزل پہ ہے، کہ یہ ایمان کی منزل. تو کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرے، میرا ذکر کرے، میرے پہ ایمان لائے، خدا کا ذکر کرے، تو اس کے سامنے میرے بھائی علی کے فضائل بیان کرو، میرے بھائی علی کا ذکر کرو. اگر تو اس کو اطمینان ملے، راحت آئے، وہ خوش ہو جائے، تو جان لو کہ وہ ایمان کی منزل پہ ہے، اور اگر نفاق آئے تو جان لو کہ وہ منافق ہے. صلوات تو اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ نے ہمیں شرک سے امان دی، محمد رسول اللہ نے ہمیں کفر سے امان دی، اور علی ولی اللہ نے ہمیں مومن کر دیا، ہمیں نفاق سے امان دی. ایسا ہی ہے. مگر یہ تینوں اذکار جن کا میں نے ذکر کیا، آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ پیغمبروں نے یا ملائکہ نے آپ سے وعدہ کیا ہو کہ تم اللہ کا ذکر کرو، ہم تمہارے گھر آئیں. شاہ صاحب، نبی کا ذکر کریں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ تم نبی کا ذکر کرو تو پیغمبر کہیں یا ملائکہ کہیں کہ ہم تمہارے گھر آئیں. علی کا ذکر کرو، ایمان کی منزل ہے، مومن کی نشانی ہے، مگر کہیں یہ وعدہ نہیں ملے گا کہ پیغمبر کہیں گے کہ ہم تمہارے گھر آئیں، آئمہ کہیں کہ ہم تمہارے گھر آئیں. مگر ایک ذکر مولا حسین نے عجب انداز سے خدا کا کیا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. خدا کا عجب انداز سے مولا حسین نے کیا کہ آج تک آپ جہاں بھی فرش عزا بچھائیں، ذکر حسین کریں تو پیغمبر بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں، ائمہ تحریر بھی آتے ہیں، خود رسول خدا بھی آتے ہیں، خود مولا علی بھی آتے ہیں، اور خود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ. مولا یہ فرش عزا بچھانے والے جہاں جہاں ان کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور جیسے میں نے عرض کیا، خاص کر اس گھر سے، اس فرش عزا سے جس کی بنیاد چاچا شیشگر نے رکھی، ان کے بچے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، اس کو آگے لے کے چلے تاکہ قیامت کے ذکر قائم و دائم رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فرش عزا ہے، آج ہم اسی مولا کی یاد میں، اسی مولا کی شہادت کی رعایت کرتے ہوتے ہیں جس نے اس فرش عزا کی. 3 ایسے امور ہیں جو مولا سجاد علیہ السلام نے ادا کیے، جن کا بہت کلیدی رول ہے عزاداری جو ہماری شہرت ہے اس کے یہاں پہنچنے پر. پہلا، جب مولا کا دور تھا، 34 سال کربلا کے بعد مولا آیا ظاہری طور پر، تو مولا کے دور میں حدیث کہنے پر، اس کی تعلیم کرنے پر پابندی تھی. تو مولا نے اس حدیث کی تبلیغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اپنے غلاموں کو یہ احادیث سکھائی اور ان کو پھر آزاد کیا، اور اس طرح سے حدیث کی تعلیم کی ترویج کی اور تبلیغ کی. دوسرا بڑا امر جو مولا نے کیا، وہ طاقت ہے دعا کی. ہم صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں، یہ وہ عظیم تحفہ ہے میرے اس مولا کا جس کی شہادت کی مجلس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں. اور تیسرا، مولا نے عزاداری کو ترویج دی. عزاداری جو ہماری پہچان ہے، جو دین حق کی شہرت ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا حقیقی بانی بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں، یا پہلا ذاکر اور پہلا عزادار ہمارا مولا سجاد علیہ السلام. مولا سجاد علیہ السلام نے یہ عزاداری کس طریقے سے اس کی تبلیغ کی. مولا کے دور میں ایک شخص ہے، ان کا نام ہے شہاب الدین ظاہری.
یہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، تو میرے خواہش ہوتی ہے، میرے والد صاحب بھی کچھ اردو میں واقعہ ضرور بتاتے تھے، تو اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ مولا کی مجلس ہے. شہاب الدین ظاہری نامی ایک محدث ہوئے جن کے امیہ سے تعلقات تھے، مگر وہ مولا سجاد اور اہل بیت سے انسیت، تعلق اور عقیدت رکھنے والے محدث رہے ہیں. وہ مولا کے پاس حاضر ہوئے اور کہا مولا میرے جوان سال بیٹے کی شادی ہے، ہمارے سارے گھر کی خواہش ہے کہ مولا آپ بھی ہمارے میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں. تو مولا نے فرمایا کہ شہاب، جب سے میرا جوان علی اکبر کربلا میں شہید ہوا ہم نے شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا. مولا کا مزاج جانتا تھا. وہ چلا گیا، کچھ روز بعد پھر آیا اور اس نے کہا مولا ہم نے شادی سے پہلے تیرے بابا کے ذکر کی مجلس رکھی، تیرے بابا کے ذکر کی مجلس رکھی. مولا نے یقیناً شرکت کی. ان کو جو صدر مجلس کی جگہ ہے وہاں بٹھایا گیا، مجلس ہوئی اور شہاب نے اس دن جان بوجھ کر وہ تمام جو عقیدت رکھنے والے تھے، خاص اہل بیت کے، ان کو دعوت دی، ان کو اکٹھا کیا اس مجلس میں. تو جب مصائب ہوا، مولا کا ذکر پڑا گیا تو خوب گریا، بہت بڑی تعداد شہاب سمیت سب اس گریا سے خشک آیا اور سب بے ہوش ہوئے. جب ہوش میں آئے تو دیکھا مولا صدر مجلس کی جگہ پہ نہ تھا. شہاب نے تلاش کیا تو دیکھا کہ مولا جہاں سے، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ مولا جوتیوں میں بیٹھے تھے، نہیں، جہاں سے عزادار مجلس میں داخل ہوتے تھے در کے پاس جا کے بیٹھے. کہا مولا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ تو صدر مجلس ہے. تو مولا نے کہا کہ شہاب تمہیں نہیں معلوم، جہاں میرے بابا کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے وہاں پیغمبر آتے ہیں، وہاں ملائکہ آتے ہیں، وہاں میرا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہاں میرا دادا علی آتے ہیں، وہاں بیویوں میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ آتے ہیں. تو یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ بنیاد ہے جو مولا سجاد علیہ السلام نے اس پر شہزا کیا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جیسے نذیر بھائی نے بھی کہہ دیا اور میں نے بھی عرض کیا، ہم کشمیری بس شوق رکھتے ہیں، چونکہ بچپن سے ہمارے کانوں میں یہ آوازیں ابھی تک جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب میں مولا مسلم بن عقیل کے طفلان کے روزے پہ تھا، میں نے وضو کیا، خواجہ صاحب آپ بھی زیارات کے ساتھ ہیں، تو جو ہی میں نے وضو کیا تو مجھے کہیں سے مجلس کشمیری مرثیہ کی آواز آئی. میں ملا رہا ہوں ایک ذاکر کے حوالے سے، بیٹے کے حوالے سے یہ بات نہیں بتاتا ہوں. ابھی میں نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے، اسی موضوع کو لے کے چل رہا ہوں. تو مجھے آواز آئی کہ کچھ کشمیری مرثیہ پڑھ رہا ہے. اللہ مجھے معاف کرے، بجائے کہ میں روزے کو ڈھونڈتا، میں ڈھونڈتا ان آوازوں کی طرف بھاگا کہ یہ کہاں سے آواز ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ جو کشمیر سے، سری نگر سے، ڈاکٹر صاحب 20-25 کشمیریوں کا، وہ کشمیری مرثیہ پڑھ رہے. تو میری جو حالت ہو سکتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں ان کے سامنے گیا اور میں بھی زارو قطار جو گریا ہو سکتا تھا میں کرنے کی کوشش ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ یہ کشمیری تو نہیں لگتا، کہیں اور سے لگتا ہے، مگر اس کا جذبات کچھ اور ہے. جب انہوں نے کشمیری مرثیہ ختم کیا، شاہ صاحب تو سب میرے قریب آئے، مجھے پیار کیا، تو پوچھا کہ سوچ کوشر آپ کشمیری ہیں؟ میں نے کہا میں کشمیری نہیں ہوں، کشمیری ہوں مگر کشمیری کا بیٹا ہوں. کوشر جانتا نہیں ہوں، کشمیری جانتا نہیں. تو مجھے چومنے لگا. تو میں نے کہا کہتے کہ کون ہے آپ کا مطلب؟ میں نے کہا میں نے اسی وقت اپنے موبائل سے ابو کی تصویر دیکھی. تو ایک جو ذاکر تھا وہ بڈگام گرند کا تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے تصویر دیکھی. ڈاکٹر صاحب تصویر دیکھ کے کہا کہ آپ کا والد میں جانتا ہوں، یہ گرند میں رہتے تھے، ان کے خاندان کو جانتا ہوں، یہ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کشمیری زبان، کشمیری مرثیہ وہاں پڑھ کے گئے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اہتمام کیا ہے. آپ سوچیں کہ اگر آپ نے کربلا میں کسی ذاکر کی، اپنی کسی کی مجلس کرنی ہو تو آپ کیا بندوبست کریں گے. وہی انہوں نے کہا کہ چلیں اب دوبارہ بیٹھتے ہیں، اب کشمیری مجلس پڑھتے ہیں، اس کے ایصال کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب آپ
اس کا ذکر کریں گے تو یہ ذکر آپ کو بلند کرے گا. یہ ذکر کا فضائل ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر مولا حسین کے ذکر کی یہ فضیلت ہے تو جس کا وہ ذکر ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اور جس کا وہ ذکر ہے وہ جس کو سجدہ کرتا ہے، وہ جس کو سجدہ کرتا ہے اس خدا کی کیا فضیلت ہے؟ ہم نے تو خدا کو اس ذریعے سے پہچانا. تو میرے والد صاحب جو بوقت علالت جس طرح علالت پہ مرثیہ جس کا مجھے حکم بھی ہوا ہے، یہ مرثیہ ڈھیر ہے. ہمارے کشمیری مصنفین کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی اور مذہب کو چھیڑا نہیں. انہوں نے صرف اہل بیت کے یا معجزے اور فضائل بیان کیے یا ان کی مصیبتیں بیان کی اور اس سے تبلیغ کی ہے. مجھے مرثیہ مجھے حکم بھی ملا اور آج آپ میرا ساتھ بھی دیں گے جو مجھ سے پھوٹا آپ کی اجازت سے شاہ صاحب. یہ ہیر مرثیہ ہے. ہیر کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی کے، زینے کے، رائٹ، وسیلے کے. یہ ہیر بہت طویل مرثیہ ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں وہ تمام معجزے ذکر کیے گئے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا نور کے راستے براق کے ذریعے، تو ڈاکٹر صاحب اس کو بھی ہیر کی مانند قرار دیا کہ وہ بھی ایک ذریعہ تھا، وہ بھی ایک سیڑھی تھی، وہ بھی ایک زینہ تھا. اور اسی کے معجزے میں مولا فرماتے ہیں جب فتح مکہ پہ نبی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور علی کو ندا دی، علی جو کہ بلند ہے، پہلے ہی بلند ہے، علی کو ندا دی کہ علی آؤ اور میرے شانوں پہ چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو پاش پاش کرو. تو اس بلند علی کو اور بلند کیا اور یہاں محمد مصطفیٰ خود ہیر بنے، خود سیڑھی بنے، خود زینہ بنے اور بتوں کو پاش پاش. یہ اس کے معجزے کے حصے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مگر یہی مصنف جب اس معجزے کے سلسلے کو مصائب کی طرف لے کے آتا ہے تو وہ مولا کے روزے کی اس کی زیارت کا ذکر کرتا ہے. آج ہمارا پیکیج ہوتا ہے کہ ہم 7 دن کے لیے جائیں گے، 14 دن کے لیے جائیں گے. ہماری نائٹس کنفرم ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں دن گزاریں گے. یہ وہ زمانے ہیں جہاں لوگوں نے اور عزاداروں نے اور عقیدت مندوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے، ایک دور وہ بھی آیا کہا کہ 10 میں سے 1 کو شہید کیا جائے گا. تو مولا کے روزے اور زیارت کے معجزہ دیکھیے کہ ہر ظاہر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب کہ مجھے مار دو، اس کو جا. تو یہ وہ زمانے ہیں. تو ایک ظاہر کا ذکر کرتا ہے مصنف، ہیر میں، سیڑھی میں، زینے میں. اس موضوع مضمون میں کشمیری مصنف ایک ہیر کا ذکر کرتا ہے اور ایک ظاہر کا ذکر کرتا ہے کہ ایک ظاہر پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا کے کس کٹھن راہوں سے گزر کے وہ مولا کے روزے تک پہنچتا ہے اور وہاں کیا دیکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پوچھان بام عرش پٹ روزستان مولا کے روزے پہ جاتا ہے اور کیا منظر دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ ایک نور کا زینہ ہے جو عرش سے مولا کے روزے تک جڑا ہوتا ہے. جو ہی شام ہوتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ نور کا زینہ یہ نمودار ہوتا ہے اور اس زینے پہ کیا ہے؟ وہ چاند بام عرش پہ روزستان نور پرزلان رات سورن جب یہ سیڑھی جو میں نے عرض کیا نمودار ہوتی ہے اور مولا عرش سے مولا کے روزے پر اور یہ نور سورن پہاڑ نے رات کے چاروں پہر پھیل جاتا ہے، چاروں پہر پھیل جاتا ہے اور پھر اس پر وہ کیا منظر دیکھتا ہے؟ تمہیں گیر وسان مالکان منظر تیرا
دیکھتا ہے کہ جو نور کا زینہ ہے اس پہ ملکن کہتے ہیں ملائکہ فرشتے جوک در جوک گروہ در گروہ نیچے آتے اور مولا کے روزے کی زیارت کرتے۔ اور پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، اور یہ منظر رات کے چاروں پہر رہتا ہے۔ مگر یہی زائر کیا دیکھتا ہے؟ یہ لے بچھم کہن رتن محرمس منز گے ناپیدا سہیران رسم متولی میوان امیج یہی ظاہر کیا دیکھتا ہے کہ یہ منظر، یہ نور کا زینہ یہ ہر رات نمودار ہوتا، مگر یہ سلسلہ جو ہی محرم کی شب آتی ہے تو نہ وہ نور کا زینہ ہے، نہ وہ روشنی ہے، نہ وہ ملائکہ ہے، اور وہ حیران ہو کے متولی سے سوال کرتا ہے کہ متولی مجھے بتاؤ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ آج نہ وہ نور کا زینہ ہے نہ وہ فرشتے ہیں۔ یہ بوزت متول پھر بن جامن چار ملون ستون ہتن جواب دینے سے پہلے متولی اپنی کیا حالت بناتا ہے؟ وہ اپنے سر کو نیچے کرتا، وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، وہ اپنا گریبان چاک چاک کرتا ہے، وہ اپنے سینے کو پیٹتا ہے، اور کیا جواب دیتا ہے سوار کو؟ دکھ نسو سوار سچے یہ نا خبر یہ محرمان کرمون چودر وہ کہتا ہے اے سوار کیا تجھے خبر نہیں یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں ہمارا مولا، ہمارا کریم مولا یہاں کب ہوتا ہے؟ ہمارا مولا یہاں سے چلا جاتا ہے۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ نسو زوار سے نا خبر یہ میں محرمان کرم چدر بلا آگ سون کچھ آسان دہس مز کربلا متولی کہتا ہے اے زائر ہمارا مولا یہاں کہاں ہوتا ہے؟ وہ ان 10 دنوں میں یہاں سے چلا جاتا ہے، اور مولا کس کے ساتھ جاتا ہے، کس کو ساتھ لیتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ چنئی دہندون سات ہاتھ شودا مار کر پھیرا سوال یاسین متولی کہتا ہے ظاہر ہمارا مولا یہاں نہیں ہوتا، ہمارا مولا اپنے شہداء کو، اپنے آل یاسین کو لے کے یہاں سے چلا جاتا ہے، اور کہاں جاتا ہے، کس کس جگہ پہ جاتا ہے؟ نمائے فریاد دیوان گست پت ماتم
اپنے شہداء کو لے کے، اپنی آل کو لے کے ہر اس جگہ جاتا ہے، ماتم سرائے، ہر فرش عزا پہ جاتا ہے، ہر عزا خانے میں جاتا ہے، ہر اس جگہ جاتا ہے جہاں اس کے غموں کا ذکر پڑا جاتا ہے۔ اور کیا فریاد دلاتا ہے؟ کیا فریاد دلا؟ میرا مولا، ہم کہتے ہیں نا ہم مولا کا غم پڑھتے ہیں، لیکن مولا کس کا غم سننا چاہتا ہے؟ مولا کون سا مصائب سننا چاہتا ہے؟ مولا جا کے اپنے عزاداروں کو، اپنا ذکر پڑھنے والوں کو کیا فریاد کرتا ہے؟ زینب کا غم پڑھو، میری بیٹی کا غم پڑھو، جن کو پابند رسن کر کے ان یزیدیوں نے، ان فوجیوں نے بازاروں میں پھرایا۔ ہمارا مولا یہ غم سننا چاہتا ہے، ہمارا مولا یہ ذکر سننا چاہتا ہے۔ میری بہن زینب کو یہ کوفی، یہ یزیدی، یہ فوجی، یہ شامی درباروں میں، بازاروں میں پابند رسن کر کے، بے ردا کر کے جب پھرا رہے تھے تو میری کیا حالت تھی؟ مولا اپنی حالت بھی بتاتا ہے۔ مولا کہتا ہے دکانوں سوال میں مدینہ سے چلے، آپ مکہ گئے، آپ کو حج بھی نہ کرنے دیا، آپ حج سے چلے، آپ کربلا پہنچے۔ اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، مولا حسین کو جب نیزے پہ چڑھایا کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن ایک نیزہ ایسا ہے میرا مولا کہتا ہے جو میرے سینے پہ ایسا کھڑا ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ میں پوچھوں گا مولا آپ نے یوم عاشور شہزادہ علی اکبر سے لے کے سب اپنے گوا دیے، شہزادہ علی اصغر تک بھی گوا دیے، مگر مولا کہتا ہے مجھے وہ بھی آسان ہے، مگر ایک غم میرے دل پہ ایسا ہے، میرے جگر پہ
بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پابند رسن کر کے درباروں میں بازاروں میں پھرایا گیا. اس کی کیا حالت تھی اور مولا نے کہا کہ میرا سر نیزے پہ تھا اور یہ مجھے گرا رہے تھے, مجھے کبھی ادھر گرا رہے تھے کبھی ادھر گرا رہے تھے اور میں اپنی بہن کی تکلیف کو دیکھ رہا تھا. مولا فرماتے میں سوئے کے دربار میں لایا گیا اور وہ یزید پلید کے دربار کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو مولا کہتے ہیں میری کیا حالت تھی اور میری بہن کی کیا حالت تھی. دربار میں لایا گیا, ایک طرف آبی دیوی باہر تھا, ایک طرف میری 4 سال کی سکینہ, میری بہن کی کیا حالت تھی. وہ یزید پلید دربار کی, یزید پلید کے دربار کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی, وہ ایک قدم چڑھتی تھی تو ایک قدم گرتی تھی. پائے وس پیمان سر کانست سکینہ الوالو سانے پائے پت پائے وس پیمان سر کانست سکینہ الوالو سانے پائے پت پائے وس پیمان سر کانست سکینہ وس پیوان سر کانست سکینہ للوالو سانے پائے پت پائے وس پیوان سر کانست بارگاہ میں ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا تھوڑا سا یہ مختصر سا یہ کلین سا یہ ٹوٹی پھوٹی نوکری قبول, ہمارا یہ ذکر, ہمارا اکٹھا بیٹھنا, ہمارا ذکر پڑھنا قبول و مقبول. یا مولا جس نے
مجھ زلیل کو التماس سے دعا کہا ہے ان تمام کی حاجات کو بھرلا یا مولا جس نے اس عظیم اور قدیمی فرش عذاب پہ ڈیوٹی دی ہے اس ذکر کی نوکری کی ہے یا مولا ان کی ارواح کے ان کے درجات بلند فرما اور جو کوئی بھی بیمار ہے بشمول اس خانوادے کے اس گھر کے جو حاضرین ہیں ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی ظاہری کوئی پوشیدہ کسی قسم کی کسی مرض میں عارضے میں لا کے اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے مولا اسی طرح میری والدہ کے لیے بھی دعا کرے ہماری چچی کے لیے دعا کرے جو کوئی بھی بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ وہ شفائے کلی عطا فرمائے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم